السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم وہ باتیں جو کچھ باتیں جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور وہ باتیں جن کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اگر چھپاؤ تو بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اگر ظاہر کرو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے تمام کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، اور وہ چاہت کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اپنے بندوں کو تنبیہ دونوں آیتوں میں فرمائی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام جہان، تمام زمانے، تمام دنوں، اور یہاں تک کہ لمحات، لحظات اور اوقات جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اطراف و اکناف، زمین ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، اس کے اندر کوئی ذرہ ہو، ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اپنے علم میں لیے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے سینے میں کوئی بات چھپا لیتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور او تبدوہ، اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کیا ہے کہ دیکھو، کام وہی کرو، نیت ویسے ہی رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایسا کام یا ایسی نیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر تم اچھا عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، اور اگر تمہاری سوچ یا تمہارا عمل برا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے پالے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، نیک عمل جو کیا ہوگا اس کو بھی بندہ دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جو برے اعمال کیے ہوں گے اس کو بھی بندہ دیکھ لے گا۔ چھوٹا عمل ہوگا بندہ اس کو بھی دیکھ لے گا، برا عمل ہوگا بندہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے پیش کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، قیامت کے دن بندے کو جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا ہوگا، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، جو نیک عمل ہم کر کے چلے جا رہے ہیں، جو کچھ نیک عمل ہم نے بھیجا ہے،
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم نے یہ عمل اپنی زندگی میں کر لیا تھا۔ اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم، جو آگے بھیجا ہوگا اس کو بھی آگاہ کرے گا، وأخر، اور جو نیک اعمال وہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر مسجد بنوا کر کے چلا گیا، مدرسہ بنوا کر کے چلا گیا، ایک عالم آدمی اپنے علم کے طور پر کتاب اور پھر بہت سارے شاگردان کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اور اس سے نیک عمل آگے بڑھتا رہا، اس کو بھی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرمائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح سے کسی نے کوئی برائی کیا ہوگا، اپنی زندگی میں کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن واضح کر دے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کو پھیلا کر کے چلا جاتا ہے، یعنی گمراہی پھیلا دیا اور چلا گیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آگاہ فرمائے گا اور اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر شخص کو جو کچھ اس نے نیک عمل کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، جو کچھ اس نے برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اب قیامت کے میدان میں اچھا عمل آئے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا، دل میں بڑی خوشی کی لہر ہوگی، کامیابی ہمارے سامنے ہے، بہت خوشی میں جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ نیک عمل کو دیکھنے کے بعد تو خوش ہو جائے گا، لیکن دنیا میں جو برائی والا عمل کیا ہوگا اس کو دیکھ کر کے بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، برا محسوس کرے گا، دل میں چاہے گا کہ اس برائی سے برات کا اظہار کر لے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی سوچنے لگے گا کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جاتا۔ اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، برائی کو دیکھے گا، برائی کو دیکھتے ہی وہ دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، کوئی اس کا تعلق اس برائی سے نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اپنی برائی کو دیکھنے کے بعد بندہ جو اس کے ساتھ شیطان زندگی میں لگا ہوا تھا، جس کو قرین کہتے ہیں، اس شیطان کو بھی کہے گا کہ کاش تم سے بہت دور ہوتا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تمہارے درمیان بہت دوری ہوتی، تو مجھ تک پہنچ نہیں پاتا، تو بہت برا ساتھی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی بات سے آگاہ کیا کہ دنیا میں اگر رہ رہے ہیں اللہ کے فرما برداری والے کام کریں، نافرمانی والے کام نہیں کریں، کیونکہ فرما برداری والے کام کریں گے قیامت کے دن بہت سرخروئی ہوگی، نافرمانی والے کام کریں گے سرخروئی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے۔ یہ دونوں آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم بچ نہیں سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے گرفت میں اپنے بندوں کو لے لے گا، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرو، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے بچو۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی، یعنی جہاں ڈرایا وہی اللہ نے رحمت کی بھی امید دلائی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑی شفقت کرنے والا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بندہ اگر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جائے، بندہ اگر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، بندہ اگر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شفقت کو اس بندے کے لیے بالکل عام کر دیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے بندوں کو ڈرایا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ کو اختیار کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرے۔ سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں،
اس صورت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔